بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 1007۔ سب کچھ اللہ کرتے ہیں اور اللہ کا ہر حکم ہزاروں حکمتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے کہ کاش کہ بندہ حقیقی معنوں میں مومن بن جاتا۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عقیدہ لوح و قلم، اور ہم لوح و قلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ اس میں درج ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پس جو چیز لوح میں لکھی ہوئی ہے وہ ضرور ہو کر رہے گی۔ ساری مخلوق مل کر بھی اسے روکنا چاہے تو اسے روک نہیں سکتی، اور اسی طرح جو چیز اللہ تعالیٰ نے لوح میں نہیں لکھی تو ساری مخلوق مل کر بھی اسے موجود نہیں کر سکتی۔ قیامت تک پیش آنے والے واقعات اور حالات درج کرنے کے بعد قلم خشک ہو چکا ہے۔ جو چیز بندے کو نہیں پہنچی تو وہ کبھی بھی نہیں ملنے والی تھی، اور جو چیز اسے پہنچی ہے وہ کبھی بھی اس سے ٹلنے والی نہیں تھی۔ بندے پر لازم ہے کہ اس بات کو جان لے کہ مخلوق کیا کچھ کرنے والی ہے یا مخلوق کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، یعنی کسی کے کچھ کرنے سے پہلے یا کسی کے ساتھ کچھ کیے جانے سے پہلے ہی اللہ کو سب خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ناپ تول کر اپنی مشیت سے ایک محکم اور قطعی تقدیر کے ساتھ بنایا ہے۔ اسے کوئی توڑنے والا نہیں، کوئی اسے پیچھے ہٹانے والا نہیں، کوئی اسے زائل کرنے والا نہیں، کوئی اس میں تغیر و تبدل کرنے والا نہیں، اور نہ ہی کوئی اسے پھیرنے والا ہے، اور نہ ہی کوئی کمی و زیادتی کر سکتا ہے۔ زمین اور آسمانی مخلوق سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اور کوئی مخلوق اس بنانے والے کے بغیر خود بخود نہیں بن سکتی، اور بنانے والے خالق اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بہتر اور خوب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین خالق ہیں، اس کی تخلیق میں کسی قسم کا عیب اور نقص نہیں ہے۔ نقص اور عیب مخلوق کے فعل میں ہیں، اللہ تعالیٰ کا کام سراسر حسن اور خوبی پر مشتمل ہے۔ موحد کا امتحان۔ کائنات کی بدلتی ہوئی شکلیں، راحت اور رنج، خوشی اور غم، صحت اور بیماری، امیری اور غریبی، فتح اور ناکامی، سلطانی اور غلامی، ہنسنا رونا، شادمانی اور نوحہ خوانی، حکمرانی اور نقل مکانی، یہ سب کا سب اللہ کے علم میں ہے، اور ان سب احوال کے پیچھے وہی ایک ذات باری کار فرما ہے۔ مگر ان حالات میں بندوں کا امتحان ہے۔ اگر ان سب احوال کو بندے نے رب کی طرف منسوب کیا تو اس بندے نے ایمان کی حلاوت پالی، اور اگر ان احوال کے رد و بدل میں دنیاوی طاقتوں اور ان کی ٹیکنالوجی کی کارستانی کا قائل ہوا تو ایسا شخص اپنے ایمانی امتحان میں فیل ہوا۔ ساری طاقتیں اور ان کی ٹیکنالوجی مل کر دنیا والوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی اگر اللہ نہ چاہے، اور اگر اللہ تعالیٰ دنیا اور اس کے کارخانے کو تباہ کرنے پہ آ جائے تو ساری طاقتیں اور ساری ٹیکنالوجیز مل کر اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ قوی اور عزیز ہے۔ انسانوں کی تباہی کے وجوہات۔ رہی انسانوں کی تباہی تو اس کے پیچھے بھی وجوہات ہیں۔ 1 صدی پہلے مہلک بیماریاں، طاعون، سیلاب، حادثات کے بہانے لوگ مرا کرتے تھے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے موت کے آنے کے سارے سوراخ بند کر دیے۔ پلیگ، ہیضہ، چیچک، ٹی بی وغیرہ تقریباً ختم کر دی گئی۔ طوفان آنے سے پہلے ہی اس کی اطلاع دے دی جاتی ہے۔ آسمان اور زمینی بلاؤں سے آدمی تقریباً محفوظ کر دیا گیا۔ اب یہ امر تو لازمی ہے کہ دنیا میں بسنے والے 8 ارب انسانوں کو 100 سال کے اندر مرنا ہے، اس سے کسی کو فرار نہیں۔ مرنے کے سارے ذرائع بندوں نے بند کر دیے تو جنگوں اور موذی بیماریوں کے دروازے کھول دیے گئے، اور یہ سب کچھ اسی رب العالمین کی تصرف اور اس کی مرضی سے اور اسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اہل ایمان کے مزے۔ دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ دنیاوی مسائل اور پریشانیوں نے اہل ایمان کو کیا دیا۔ ان حالات اور مصائب سے
اہل ایمان کو ایک نعمت عظمیٰ تو یہ ملی کہ وہ اللہ سے قریب ہوا اور اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ کہنے پر آ گیا اور اللہ کو پکارنے والا بنا۔ دوسری نعمت یہ ملی کہ اس کی جنت آسان ہو گئی، اس لیے کہ جنت کا داخلہ دو ہی راستوں سے ممکن ہے، نیک بن کر جنت میں جاؤ یا کافر کے ہاتھ سے مر کر جنت میں جاؤ۔ اس لیے کہ دنیا تمام میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے اس کی وجہ صرف اسلام ہے۔ فرعون بھی یہودیوں کو چن چن کر مارتا تھا جو اس وقت کے مسلمان تھے، جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں بیان کیا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو محض اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ اللہ کو رب مانتا ہے، یعنی مسلمان ہے۔ یہ فرعون کا واقعہ ہے، وہ اس وقت کے مسلمان یعنی یہودی لوگوں کو مارتا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے۔ بالکل اسی طرح آج کے فرعون کا وہی سلوک آج کے مسلمان کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ مسلمان بھی اللہ کو اپنا رب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر آج یہی مظلوم مسلمان خود کو غیر مسلم ظاہر کرنے لگے تو دنیا بھر کے ممالک کی طرف سے اس کی امداد شروع ہو جائے گی، اس کی حفاظت کی جائے گی، اسے گھر دیا جائے گا۔ پچھلے زمانے میں افریقہ اور ایشیا کے ممالک میں مظلوم اور نادار مسلمانوں کو پیسے اور سہولیات دے دے کر عیسائی بنایا گیا۔ ان کے دیہاتوں میں اسکول اور ہاسپٹل کھولے جاتے تھے، مفت کا کھانا کپڑا دیا جاتا تھا اور لوگ اسلام چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے تھے اور ہوتے گئے۔ لیکن الحمدللہ کہ اس دور کی 100 سالہ عمومی دعوت و محنت کی برکت سے گاؤں کے گاؤں اور قومیں کے قومیں دوبارہ پھر سے اسلام میں واپس لوٹ آنے اور اسلام کو پھیلانے والی یعنی دعوتی کام کرنے والے بن گئے، اور دنیا بھر سے عیسائی مشنریاں غائب ہو گئی۔ یہ حقیقت ہے، افسانہ نہیں۔ AI کی رپورٹ ہے کہ آج سے 20 سال قبل 2002 میں مسلمانوں کی تعداد 1.1 ارب تھی اور 2020 میں 2.2 ارب، یعنی تعداد دگنی ہو گئی، اور غزہ کی تکلیفوں اور شہادتوں اور قربانیوں کی برکت سے سن 2023 تک مسلمانوں کی تعداد 2.8 ارب ہو گئی، اور سن 2023 سے سن 2026 تک کا عدد ابھی AI پر نہیں آیا۔ سچ کہا کہنے والے نے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نادان کہتے ہیں کہ تبلیغ تو غیروں میں کی جاتی ہے، مسلمانوں میں نہیں۔ ان کے اس ناعاقبت اندیش اور عامیانہ فتووں کی وجہ سے 1200 سال سے مسلمانوں میں تبلیغ نہیں کی گئی تھی، جس کی نحوست سے ملکوں کے ملک مرتد ہو چکے تھے۔ جو ہی تبلیغ شروع ہوئی، مرتد لوگوں نے اللہ کو پہچانا، ایمان اور اسلام کی قدر جانی، توبہ کی اور پھر سے دوبارہ اسلام میں لوٹ آئے، اور تبلیغ میں وقت لگا کر داعی بنے اور اپنے ہم وطنوں اور رشتہ داروں کو جو مرتد ہو گئے تھے پھر سے انہیں اسلام میں لے آئے۔ الحمدللہ۔ مسائل کا حل لوٹ آنے، توبہ اور رجوع کرنے میں ہے۔ سن 70 کی دہائی میں خلیج کے ممالک میں دعوت و تبلیغ کا کام سلاطین اور شیوخ کے سر کا تاج بنا ہوا تھا۔ اللہ کی رحمت اور مدد اور نصرت اور برکت اور حفاظت کا دور تھا۔ بعد میں انہیں ممالک کے بڑوں نے دعوت و تبلیغ کو ممنوع قرار دے دیا اور اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو گئے، اور پھر وہ سب کے سب اللہ کے غیظ و غضب میں گھر گئے۔ ان ممالک کی بقا اسی میں ہے کہ وہ توبہ کرے اور اپنے باپ دادا یعنی صحابہ والی دعوتی محنت پر لوٹ آئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دعوتی محنت کے ذریعے انسانوں کو اللہ کی ذات سے جوڑا جائے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت اور تصرف کو سمجھایا جائے، دنیا اور اس کی چیزوں کی بے ثباتی اور کمائیگی کی حقیقت کو ذہنوں میں اتارا جائے۔ دنیاوی طاقتیں، حکومتیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی سب کے سب اللہ کے سامنے عاجز اور مردہ ہیں، ان میں نفع ہے نہ ضرر، سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو یہ کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ تعالیٰ تباہ کرنے پر آئے تو یہ دنیاوی طاقتوں کا دیو مالائی نظام اللہ کے عذاب اور اس کے ارادے کو روک نہیں سکتا۔ امریکہ اور یورپ کے دعوے ادھورے اور سراب بن کر رہ گئے۔ عذاب الہی کا سلسلہ شروع ہوا
سائنس، ٹیکنالوجی اور سپر پاوری کا نظام فیل ہوا، تباہی مچ گئی، نیک روح انسانوں نے اس واقعے سے اللہ کی طاقت کو پہچانا اور اللہ کے سامنے جھک گئے اور اسلام کو گلے سے لگایا، اور اکثر لوگوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ مسجد سے انگریزی ترجمے والے قرآن غائب ہونے لگ گئے، قرآن کو سمجھنے کے لیے لوگوں کی طلب بڑھ گئی۔ جوں جوں دعوتی کام میں چلنے والوں کی قربانیاں بڑھتی جائے گی، اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہدایت حرکت میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ بھیانک واقعات اور حادثات کو وجود میں لائیں گے تاکہ انسان کی سنگ دلی اللہ عزیز حکیم کی بادشاہت کو قبول کرنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو جائیں۔ آج دنیا بھر کے مسلم تنظیموں کی صفوں میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے راستے اور طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، مقالات پڑھے جا رہے ہیں، قراردادیں منظور ہو رہی ہیں، لیکن بقول کسے مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی کوئی تدبیر کارگر ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہمارے موجودہ دور کے وقت کے فتنوں سے کہیں زیادہ گھناؤنے فتنے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور ان کے متبعین کو کوئی اور اسکیم نہیں بتائی، یہ بھی نہیں بتایا کہ مخالفین کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے، البتہ یہ ضرور بتایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، جو کام تمہیں کرنے کو کہا گیا ہے اسی کام پر آپ اور آپ کے ساتھی لگے رہو، یعنی دعوت اللہ والی محنت ہی پر اپنی ساری توانائی صرف کر دو، ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، فوراً نہیں تو کچھ دیر بعد ہوگا، مگر ہوگا ضرور۔ اگر طائف والے آج مار رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، کل ان کی نسلیں میرا دین قبول کرے گی، اور دنیا نے دیکھا اور خوب دیکھا کہ ثقافی لوگ تبلیغ و تعلیم کے میدان پر چھا گئے تھے۔ آج بھی الحمدللہ مسلمان دین پر جمع ہوا ہے اور اپنے دین اور ایمان کے خاطر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے اور اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر رہا ہے، اس لیے اس کی کامیابی یقینی ہے۔ کامیابی کے اسباب، جو بات مقدر میں لکھی جا چکی ہے وہ تو ہو کر رہے گی، لیکن اسباب کے طور پر قرآن اور حدیث میں ان تباہ کاریوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ مثلاً فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم، پس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ اصلاح کا کام کرنے والے ہو۔ 1960 کی دہائی میں کلکتہ فرقہ وارانہ فساد میں جل رہا تھا، وہاں کے تبلیغی ذمہ دار حاجی غلام رسول صاحب کا خط آیا، دعا کے لیے کہا، پریشانیوں کا ذکر کیا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حاجی صاحب، مسلمان کا سب سے بہتر حال وہ ہوتا ہے جس وقت وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو، اور آج کی عارضی تکلیف میں دیکھ رہا ہوں کہ اہل بنگال جس قدر آج اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، پہلے اتنے متوجہ نہیں تھے۔ اللہ کو ان پر رحم ضرور آئے گا اور انہیں ہدایت بھی پوری عطا ہوگی اور امن و امان بھی۔ جماعتوں کو پورے شہر میں پھیلا دو، جماعتیں پھیلا دی گئی اور الحمدللہ 3 دن میں فساد ختم ہو گیا، امن کا اعلان ہو گیا۔ حضرت جی ثانی کا غم و ملال، حضرت جی ثانی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو موت تک یہ ملال اور غم تھا کہ کاش سقوط حیدرآباد دکن کے وقت میں جماعتیں بھیجتا تو اتنا قتل عام نہیں ہوتا۔ لوگ حضرت جی ثانی کو یہی رائے دیتے رہے کہ حضرت حیدرآباد والے نواب لوگ ہیں، تہذیب یافتہ ہیں، یہ میواتی وہاں جا کر کیا کریں گے، اسی لیے جماعتیں نہیں بھیجی گئی اور تباہی مچ گئی۔ لطیفہ، صبر اور استقلال اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہی آج ہم مسلمانوں کا دین ہے۔ یہ وقت کا امتحان ہے۔ رنجیدگی، خفگی، کم ہمتی، مایوسی ہماری زندگی بھر کی قربانیوں کو بے قیمت بنانے کے لیے کافی ہیں۔ دعوتی کام میں نبیوں والی بولی بولی جائے، بنیوں والی نہیں۔
ہمارا دعوتی کام دعوت و خدمت، ذکر و عبادت، ہجرت اور نصرت کے حصار میں پنپتا ہے۔ اس حصار کے باہر ہلاکتی ہلاکت ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ کمزور بنو نہ ہی رنجور، تم ہی بلند اور بالا رہو گے اگر تم حقیقی مومن ہو۔ اللہ ہمیں ثبات قدم کی دولت سے نوازے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔